اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا لفظ دو الفاظ سے مرکب ہے۔ ایک کا مطلب ہے صلہ، صلہ جو ہے یہ وصل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جوڑنا، اور رحمی رحم سے ہے۔ رحم وہ جگہ جہاں انسان کی پرورش ہوتی ہے، انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ انسانی تعلقات میں باہم محبت اور ہمدردی کی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان آپس میں ہم عمر ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے، یعنی کہیں دوستی کا اشتراک ہوتا ہے، کہیں ہمسایہ ہونے کی وجہ سے باہم تعلقات ہوتے ہیں، کہیں ہم ذوق ہونے کی وجہ سے ایک ہی جیسی چیزیں پسند ہیں، اس وجہ سے باہم محبت ہوتی ہے، کہیں ہم وطنی کا جذبہ ہوتا ہے، اور اسی طرح بہت سی ہم زبان ہونا، ایک جیسی تعلیم ہونا، ایک جگہ پر کام کرنا، بہت سے بنیادیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب پر جس چیز کو فوقیت حاصل ہے وہ ہے رحم مادر۔ رحم مادر کے نتیجے میں اور اس مرکز سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو باہم جوڑنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس چیز کی تلقین فرمائی گئی حقوق العباد کے سلسلے میں، وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ادا نہ کرنے والے کو فاسق قرار دیا گیا۔ فاسق ہونا اللہ کے نزدیک بڑی شدید بات ہے، اور منافقین کی ایک صفت بھی بتائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بالکل ابتدائی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات کے ذریعے فاسق لوگوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ قطع کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی نہیں بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کم از کم 12 آیات میں صلہ رحمی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کر دو۔ سورۃ الاسراء میں بھی یہی فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو قرابت داری کے حق کو ادا کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں سب سے پہلے کس پر خرچ کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں پر۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا یعنی انصاف کا، والاحسان احسان کا، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو ادا کرنے کا۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسافروں کو اور مساکین کو، یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، ان لوگوں کے حق میں اچھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قریب ہونے کے طریقے اور وسیلے بھی وہی شخص اختیار کرے گا جس کے نزدیک اللہ کی کوئی اہمیت ہوگی یا اللہ کی عظمت اس کے دل میں جاگزین ہوگی۔ اور اگر ہمارے اندر اس بات کا جذبہ نہیں پایا جاتا، یا ہمارے اعمال اور ہمارے روزمرہ کی زندگی جو ہے اس بات کی نفی کرتی ہے، تو یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اس خدا کی رضا نہیں چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر مایوس، اس سے بڑھ کر نا امید اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے دور کون ہو سکتا ہے جسے خدا نہ چاہیے ہو اور جو خدا کی رحمت جس کا وہ طلبگار نہ ہو۔ پھر اسی طرح مال خرچ کرنے کا، جیسے کہ پہلے بھی میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انسان جب اپنا مال دینا چاہے تو سب سے پہلے
رشتہ داروں پر نظر دوڑائے. پہلا حق ان کا ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی مال اور جو بھی بھلائی تم خرچ کرو گے اس کو والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین، اور والدین کے بعد فوراً اپنے رشتہ داروں پر. اسی طرح سورۃ البقرہ میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک اختیار کرو، وذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ. یعنی والدین کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے اس کا حکم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے والدین کی نافرمانی ہے. اور والدین کی فرما برداری اور ان کے احسان کے بعد سب سے بڑی نیکی جو بتائی جا رہی ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک ہے. پھر یہ کہ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین. تو یہاں بھی ترتیب میں والدین کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا آتا ہے. اب بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان یا اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کیا کیا جائے ان کے ساتھ کہ اچھائی ہو. ایک بات تو ہم نے ابھی دیکھی کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ صلہ رحمی دراصل کس کو کہتے ہیں؟ تو اس میں پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے جائیں کسی نہ کسی طریقے سے. اگر کوئی قریب ہے تو ان سے میل ملاپ کے ذریعے، اور اگر کوئی دور ہے تو خطوط کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے. پھر اس کے علاوہ ان کے دکھ سکھ میں شرکت کی جائے، یعنی شادی اور غمی کے موقع پر ان تک پہنچا جائے، ان کا اس میں رنج بانٹا جائے، ان کا دکھ بانٹا جائے، اور ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کی خوشی کو اور زیادہ بڑھایا جائے. پھر اسی طرح ان سے حسن سلوک کیا جائے. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو اس کوتاہی کو نظر انداز کیا جائے اور اس کے جواب میں احسان کا رویہ اختیار کیا جائے. اسلام کی دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان. عدل ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ کوئی کر لیتا ہے اتنا ہی آپ اس کے ساتھ کریں، لیکن احسان یہ ہے کہ دوسرے نے جو آپ کے ساتھ کیا اس سے بڑھ کر آپ اس کے ساتھ کریں. اور انسان کی یہ صفت جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت رکھتے ہیں احسان کرنے والوں سے. اور پھر دیکھیں کہ جس سے خدا محبت رکھے اس سے بڑھ کر اس کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کہ مالی مدد کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ مالی مدد کے علاوہ جسمانی اور باقی روحانی ضروریات کا بھی ان کا خیال رکھا جائے. ہمارے ہاں عام طور پر ان کی صدقہ خیرات کے ذریعے، مال و متاع کے ذریعے تو بڑی مدد کی جاتی ہے، لیکن اگر ہمیں اللہ نے حق یا ہدایت کا کوئی راستہ عطا کر رکھا ہے یا ہمیں اس نے سکون جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے تو اس میں ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ نیکی کی طرف بلانا، امر بالمعروف کرنا، اللہ کی راہ پر لے جانا، یہ بھی ان کا حق ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن وہ ہماری گردنوں اور گریبانوں کو پکڑیں گے کہ تم خود تو نمازیں پڑھتے رہے، تم خود تو صدقہ خیرات کرتے رہے، تم خود تو اللہ کے قریب ہونے کے راستے ڈھونڈتے رہے، لیکن ہمارا کیا یہ حق نہیں تھا کہ تم ہمیں بھی بتاتے؟ لہذا انہیں نیکی کی طرف دعوت دینا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. پھر ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کریں، اگر وہ دور ہونا بھی چاہیں، اگر وہ قطع رحمی کریں بھی، تو اس صورت میں بھی ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے، ان کے ساتھ بھلائی کی جاتی رہے. اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مصطح کے بارے میں، کہ ان سے حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا گیا نعوذ باللہ، تو اس میں سب سے پیش مصطح تھے جو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ الزام انہوں نے لگایا اور یہ زیادتی ان کی طرف سے ہوئی ہے، تو اس پر انہوں نے حضرت مصطح کا خرچ نام نفقہ بند کر دیا. ان کی وہ مدد کیا کرتی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی وظائف مقرر کر دیے جاتے ہیں. تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النور میں آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ تم میں سے جو لوگ زیادہ کشائش رکھتے ہیں، زیادہ مال و دولت رکھتے ہیں،
وہ قرابت مندوں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں اسے کچھ نہیں دوں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کیا اس کے ساتھ، لیکن تمہارے میزان کو تمہاری ہی حسنات کے ساتھ دیکھا جائے گا اور تمہیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے. اور اگر تم یہ کر بھی رہے ہو، ہاں ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا حوصلہ پھر انسان کہاں سے لائے کہ ایک شخص بیٹی پر الزام لگا رہا ہے اور پھر ہم سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کی مالی کفالت بھی کرتے چلے جائیں، یعنی اس کو سپورٹ بھی کرتے جائیں فائنینشلی. آخر کیوں؟ آخر کس لیے؟ یعنی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ ہماری ذات کو کوئی تکلیف پہنچا دے یا ہماری اولاد کو کوئی پہنچا دے تو کس طرح دل کٹ جاتا ہے. پھر وہاں پر نہ صرف یہ کہ معاف کر دینے کو کہا، بلکہ یہ کہ جو احسان تم کر رہے ہو اس کو کرتے چلے جاؤ. یہ کام بڑی ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے اور جو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لیکن انسان کو کون سی چیز ایسی ہے جو معاف کر دینے پر مجبور کر دیتی ہے، جو معاف کر دینے کا حوصلہ دیتی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت ہے، اس کی قربت کا لطف ہے. اسی نتیجے میں ملتا ہے جو انسان کی اپنے نفس کو مارنے کے ساتھ انسان خدا کی طرف بڑھتا ہے. کیونکہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یہ کسی کی خاطر نہیں کر رہا ہوتا. یعنی اگر وہ دے رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو تو دراصل وہ ان کو نہیں دے رہا، وہ کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو دے رہا ہے. اور جو شخص اللہ کو دے رہا ہے وہ اپنا ہاتھ کبھی بھی نہیں روکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے جو کچھ لیتے ہیں اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اسے واپس کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنات دے، فیضاعفہ لہ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کریں گے. اب یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو یا کسی بھی ضرورت مند کو دیتے ہیں وہ دراصل اللہ کو جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 1 گنا نہیں، یعنی جیسے کا پیسہ نہیں، بلکہ اسے 10 گنا، کہیں 100 گنا، کہیں 700 گنا، اور اس سے بھی بڑھ کر جتنا کوئی خلوص کے ساتھ اور جتنا کٹھن اور مشکل حالات میں کوئی اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے تو اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اجر اور ثواب کو زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے، یہی آیت جب نازل ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو دحداح تھے، ایک صحابی تھے، وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرض مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا کہ میں اللہ کو اپنا وہ باغ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. اس باغ میں کھجور کے 700 پھلدار درخت تھے، 1-2 نہیں. یعنی تصور کریں آپ کہ ہم سے اگر کوئی چند ایک مٹھی بھر کھجوریں مانگنے کے لیے آ جائے، دروازہ ناک کر دے کہ میں بھوکا ہوں کچھ کھانے کے دے دو، تو کتنا دل تانگ ہونے لگتا ہے. کہاں یہ، یعنی جانتے ہوئے بھی کہ فلاں ضرورت مند ہے، یعنی اس وقت ہمارے 100 تعویلیں آ جائیں، یہ ابھی انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے اور یہ اچھے بھلے ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے، اور طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں. حالانکہ ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کو توفیق ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ تم صدقے میں دو. لیکن اس موقع پر یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ شخص پیشہ ور ہے یا یہ اس طرح کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے موقع پر بھی ڈانٹنے کا اور روکنے کا حکم نہیں ہمیں دیا، بلکہ ایسے موقع پر ایک وہ کسی بزرگ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کو صرف اس وجہ سے بخش دیا گیا تھا کہ جس کا ہاتھ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ دراصل اللہ نے میری طرف ایک امتحان کے طور پر میرے پاس بھیجا ہے، اور یہ دراصل اللہ کا ہاتھ ہے جو میری طرف بڑا ہے، کیونکہ میں جو اس کو دے رہا ہوں دراصل خدا کو دے رہا ہوں، تو میں خدا کو دیتا ہوں اور خدا کو دینے کے لیے اس نے اس کو دیا. تو بہرحال بہت اچھا اجر پایا اس کے صلے میں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ 700 کھجور کے پھلدار درخت تھے، وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہم پر احسان فرمائے اور جو کچھ بھی ہم پر محنت کی اور ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور جتنی بھی تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، اس کا کوئی صلہ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا کبھی بھی، لیکن صرف
جو تقاضا کیا وہ یہ کہ میرے رشتہ داروں اور قرابت داروں کا حق ادا کرو اور ان سے لطف اور محبت سے پیش آؤ. یعنی جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی محنت کر رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دین کو پھیلانے کے سلسلے میں، اس پر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس محنت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف کیا چاہتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف یہ کہ ناطے رشتے میں محبت اور پیار کرو. یعنی میرے رشتہ داروں سے اور میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو اور ان کا احترام کرو، ان کی قدر کرو. تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، پھر رشتہ داروں ہی کی خاطر، دوسروں ہی کی خاطر. تو یہاں بھی اب یہ ہے کہ بہت سی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں صلہ رحمی کی تاکید بھی فرمائی گئی اور صلہ رحمی کی توجہ بھی دلائی گئی. بخاری کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم شجنۃ من الرحمن فقال اللہ من وصلتی وصلته ومن قطعتی قطعته. رحم کا لفظ جو ہے یہ رحمان سے مشتق ہے. رحم جو ہے، رحمان اور رحم کا روٹ ایک ہی ہے، اس کی اصل ایک ہی ہے. اس لیے محبت والے خدا نے رحم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی وہ جگہ جہاں انسان پرورش پاتا ہے اس جگہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو تجھے ملائے گا، یعنی تیرے صلے میں اور تیرے نتیجے میں قائم ہونے والی رشتہ داری کو جو آپس میں قائم رکھے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا اسے میں کاٹ دوں گا. تو گویا اللہ کی رحمت کو انسان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ان رشتوں کو جوڑتا نہیں ہے. اسی مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ادا فرمایا. مسلم کی روایت ہے کہ الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے یہ دراصل عرش کے ساتھ، عرش الہی آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دربار ہے، یہ سلطنت ہے، اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، معلق ہے، اور یہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، اور جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے. یعنی کہاں جوڑ؟ اپنی رحمت سے جوڑ، اپنے سے جوڑ، اپنے سے قریب کر، اور جو مجھے دور کرے یعنی رشتوں کو دور کرے اسے تو بھی اپنی رحمت سے دور کر. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، مسلم ہی کی حدیث ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم احادیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرما لیا تو اس وقت رحم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کمر کو پکڑ لیا. اب یہ کمر کیسی ہے، کیا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَانِ، رحمان کی کمر کو پکڑ لی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ اب مقام ہے کچھ مانگنے کا، یہ جگہ ہے کچھ مانگنے کی. اور اس وقت اس نے کہا کہ یہ پناہ مانگنے کا وقت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ہر اس سے جو اس کو کاٹ دے. یعنی قطع رحمی سے معذرت کرنے کا اور پناہ مانگنے کا وقت ہے، اور رحمان کی پناہ لینے کا وقت ہے. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ یعنی اگر تم پناہ میں آتے ہو، میرا شیلٹر تلاش کرتے ہو، تو پھر آؤ میں تمہیں اپنی پناہ دیتا ہوں اور تمہیں تمہاری پسند کی چیز دیتا ہوں. کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ جو تجھے جوڑ دے میں بھی اسے جوڑ دوں، اور جو تجھے قطع کرے میں بھی اسے قطع کر دوں؟ تو رحم نے کہا کہ ہاں اے رب میں اس بات پر راضی ہوں. تو مطلب یہ کہ یہ بات تو فیصلہ ہو چکا، یہ بات تو یقینی ہو چکی کہ جو رشتہ داریوں کو قائم رکھے گا، جو صلہ رحمی کرے گا، وہ رب کی رحمت کو ضرور پائے گا، اور جو بات بات پر اور بن بات کے ان تعلقات کو بگاڑے گا یا ان کو قطع کرے گا یا ان کے ساتھ احسان نہیں کرے گا، وہ رب کی رحمت سے محروم ہوگا. پھر اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا. پہلے تو بات یہ تھی کہ رحمت کے قریب نہیں ہوگا، اب بات اس سے بھی سخت ہوگی کہ جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اتنے میں ایک بدو سامنے آ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ بدو جو ہیں ان پڑھ لوگوں کو اور اجڑ اور جاہل قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں. تو اس نے آپ کی ناکا کی یعنی اونٹنے کی نکیل پکڑ لی
اور نکیل پکڑ کر یوں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جسے میں کروں تو میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور جنت کے قریب ہو جاؤں، اور ایسا کام مجھے بتا دیں کہ جسے کر کے میں دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ یعنی بہت بڑے لمبے چوڑے فلسفے تو میری سمجھ میں نہیں آتے، بس مختصر سی کوئی بات بتا دیں کہ جسے کرنے سے میں اس انجام کو پہنچوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ظاہر ہے اس نے نکیل پکڑ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر اپنے صحابہ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ اسے نیکی کی توفیق دی گئی ہے۔ یعنی یہ بھی کسی نیکی کو طلب کرنا، کسی نیکی کی خواہش کرنا کہ مجھے پتہ چلے، یہ بھی ایک توفیق ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دل کی نرمی اور یہ محبت دین کی، یہ بھی خدا ہی کی ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ اسے نیکی کی توفیق ہوئی ہے۔ اصل میں یہ مراد یہ ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم بھی اس طرح سوال کیا کرو، تم بھی اس طرح مانگا کرو، تم بھی ایسی چاہت رکھا کرو۔ اور پھر اس بدو سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے کیا کہا تھا، کیا چاہتے ہو تم؟ اب صحابہ کرام کو متوجہ کر لیا کہ دیکھو اس شخص کو نیکی کی توفیق ہوئی ہے، اور اس بندے سے دوبارہ سوال کیا، اچھا پھر سوال کرو۔ اس نے سوال پھر دہرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور دوزخ کے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یعنی شرک کا گناہ جو ہے وہ سب گناہوں سے بڑا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، جاؤ۔ صرف 4 باتیں بتائیں، اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، خدا کو ایک مانو، نماز، زکوٰۃ اور صلہ رحمی، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اس ناکہ کو چھوڑ دو، یہ کام کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ تھی دراصل صلہ رحمی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بالکل ابتدائی دور کی تعلیمات جو ہیں ان میں بھی ہمیں صلہ رحمی کا وہ جو حوالے ہیں وہ ملتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اور آپ کے دل پر ایک عجیب و غریب قسم کا خوف پیدا ہوا تو آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ انہیں پرسکون کرتی ہیں اور ان کی ہمت بندھاتی ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یعنی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں نبوت سے پہلے ہی یہ بات شامل تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے۔ صلہ رحمی کا حکم بالکل ابتدا میں ہی مل جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور تبلیغ میں سب سے پہلے جن اخلاق کا پرچار کیا اس میں صلہ رحمی شروع میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا صلہ کیا ہے۔ صلہ رحمی کا صلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کا ثواب اور سزا جو ہے وہ ہم نہیں مقرر کرنے والے، یہ کوئی انسان اس بات کی اہلیت یا صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اسے مقرر کرے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اپنی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ فلاں کام کرنے کا اتنا اجر ہے اور فلاں کام کرنے کا اتنا گناہ ہے اور اس کی یہ سزا ہے۔ تو صلہ رحمی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کر دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت دی جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اب بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا، اور اس طرح ہر چیز کم پڑ رہی ہوتی ہے کہ گویا کچھ بھی نہیں۔ لیکن بعض اوقات بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا وقت اچھی طرح پاس کر لیں، لیکن ان کے دل بڑے ہی پرسکون اور بڑے ہی خوش باش ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک خاص رحمت اور برکت ان پر نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل اطمینان کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح عمر میں برکت سے مراد کیا ہے؟ عمر میں برکت سے مراد یہ نہیں کہ اگر کسی کی عمر 100 سال لکھی ہے تو وہ 200 سال ہو جائے گی، یعنی وہ گنتی مراد نہیں ہے، کیونکہ عمر تو انسان کی اسی دن لکھ دی گئی جب وہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا۔ لیکن یہاں پر دراصل مراد یہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں بھی بہت بڑے بڑے کام انسان کر جاتا ہے، اس کی نیکیوں کو، اس کی عبادت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔
ان کے اندر خلوص پیدا کر دیتی. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے کہ آپ کتنا کچھ کر آئے, کتنے ہزار نفل پڑھ کے آئے ہیں آپ, اور کتنے لاکھ خرچ کر کے آئے ہیں, اور کتنا کتنا دنیا میں نام پیدا کر کے آئے ہیں. ان چیزوں کی خدا کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جس چیز کی اہمیت ہے کہ کس خلوص اور کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے آئے. اگر کسی چیز میں خواہ وہ قلیل سے قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کے اندر خلوص ہے تو خدا کے ہاں وہ بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن اس کے برعکس ڈھیروں بھی اگر کسی نے خرچ کر دیا اور ڈھیروں نیکیاں بھی کوئی کرتا پھرے لیکن ان کے اندر خلوص نہیں ہے, خدا کی خاطر نہیں ہے, تو ان کا کچھ بھی صلہ وہ خدا کے ہاں جا کر نہ پائے گا. اس چوتھے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں, وہاں پر یہ کہ جو ریا کی خاطر اور دکھاوے کی خاطر اور دوسروں پر احسان جتا کر دوسروں کو اذیت دے کر خرچ کرتے ہیں, تو اس کی مثال اس طرح دی گئی کہ جیسے ایک چٹان ہے, چٹیل پتھر ہے, چٹیل چکنے چکنے پتھر آپ نے دیکھے ہوں گے, اس کے اوپر اگر مٹی پڑ جاتی ہے وقتی طور پر اور تیز موسلادھار بارش آتی ہے تو ساری مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے, باقی کچھ بھی نہیں بچتا. بالکل اسی طرح وہ لوگ جو دکھاوے کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں, دکھاوے کی خاطر نیک بنے پھرتے ہیں, ان کی نیکی ایک ہی جھونکے میں غارت ہو کر رہ جائے گی, اللہ کے ہاں کوئی اجر نہ پائے گی. تو عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ انسان چھوٹی عمر میں بھی بہت کچھ کر سکے, اسے توفیق ہو جائے نیکیوں کی, وہ نیکیوں کی طرف رجوع کر لے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرابت والوں سے صلہ رحمی سے مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اس بات کی نشاندہی فرما دی گئی کہ صلہ رحمی جواب میں کچھ کرنا نہیں ہے, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا, کہ صلے کے طور پر جواب میں صلہ رحمی کرنے والا دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا, بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو پھر بھی وہ احسان کرے. جب قطع رحمی کوئی اس کے ساتھ کرے, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے, جن میں سے ایک یہ کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. جو قطع رحمی کی باتیں کرے, جو نہ جوڑنا چاہے انسان اس سے جوڑ کر رکھے. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں, ہر موقع پر ان کی مدد کرتا ہوں, ہر طرح ان کے کام آتا ہوں, لیکن وہ ہمیشہ جواب میں میرے ساتھ برا ہی کرتے ہیں, وہ میرے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھتے بلکہ مجھے دور ہی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حقیقت حال یہی ہے جیسے تم بیان کر رہے تھے کہ تم جوڑنے کی کوشش کرتے اور وہ کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں, تو گویا تم ان کے منہ پر مٹی پھینک رہے ہو. یعنی چھوٹی سی بات نہیں, بہت سخت بات ہے. یعنی اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام کچھ بھی نہیں. تو یہ تھی چند باتیں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یہ اکثر بچوں کو ایک آرگنائز طریقے سے یہ کرائم ہے, اسی طریقے سے آرگنائز طریقے سے سرکل ایریا میں بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, شام میں سب بچوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ آپ ہی علاقے انہوں نے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کو یا ایسے بڑے لوگوں کو, اور وہ وہاں سے پھر ان کو اٹھا لیتے ہیں. یہ پڑھا بھی تھا اخباروں میں بھی آتا ہے, یہ اخباروں میں بھی آتا ہے کہ رسی باندھ میں صحیح اگر ان کو پیسہ دیا, اگر وہ پیسہ پھر اس گینگ لیڈر کو ملا اور اس نے کسی معصوم بچے کو اٹھا دیا, اس لیے میں نہیں دیتی. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. ایسے موقعوں پر آپ اس طرح کریں, یعنی جیسے کوئی گھر میں آئے نا, اب میرے پاس تو عام طور پر اگر کوئی آتا ہے تو میں اسے پوچھتی ہوں اچھا کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے, کیا چاہیے, کھانا چاہیے, کیا کھانا دے دیا یا کوئی اس طرح کی. پھر اس کے بعد یہ کہ دینے کے ساتھ اس کو نصیحت یا کوئی دل سے, صرف یہ نہیں کہ انسان پرے پرے رکھ کے جھڑک کے یا کسی بھی نہیں, دل سے محبت سے پیار سے, آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. تو بیگرز ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ ہے تو اللہ ہی کی مخلوق ہے تو اسی کی کریشن, انہیں محبت بھی چاہیے, انہیں ضروریات بھی چاہیے, انہیں ہدایت بھی چاہیے, انہیں علم بھی چاہیے, انہیں اچھی نصیحت بھی چاہیے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ, دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ, ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماموں کی خیر خواہی
وعامۃ المسلمین، اور تمام عوام کی خیرخوائی، یعنی دونوں کی، اوپر کے طبقے کی بھی اور دوسرے نچلے طبقے کی بھی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ائمہ کی خیرخوائی سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرح، جتنی ہمارے ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے، انہیں حق پر قائم رکھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ ہمارے اپروچ سے باہر ہے تو ہم سے فرض بھی ساقط ہو گیا۔ مسلمانوں کی جو عامۃ المسلمین ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، آپ کا کٹر دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے ساتھ بہرحال احسان ہی کا رویہ اختیار کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ یعنی کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو پکا یقین ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرا پکا دشمن ہے، ہر طرح سے یقین ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی موقع آ جاتا ہے اچھا سلوک کرنے کا، اسے نہ جانے دیں، کیونکہ ایسی ہی نیکی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں انسان کے درجات کہیں سے کہیں بلند کر لے جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے، حالانکہ میں نے پڑھنا تھا اور میں یعنی سخت ذہنی طور پر مصروف تھی کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، اتنے میں ایک بچی آ گئی، کہتی باجی بھوکی ہو، کھانا دے دو۔ میں نے کہا بیٹھو، تنزیلہ سے میں نے کہا ایک روٹی بنا دو اس کو، روٹی بنائی، اس کو دی۔ میں نماز پڑھتی، بلکہ مجھ سے پہلے تنزیلہ نے اس سے پوچھا اچھا نماز پڑھتی ہے تم؟ اب یہ کہ چلے وہ بچی باہر بیٹھی ہے، روٹی کھا رہی، اس سے پھر نماز پڑھتی ہے، مختلف باتیں، کہاں ہے تمہارا باپ، کیا کرتے ہو، تھوڑی بہت، یعنی ان کو بھی سکتا ہے کہ آج وہ اچھی بات نہ اثر کرے۔ بعض بیج ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ ڈال دیتے ہیں دوسرے ہی دن اگاتے ہیں، اور جو جتنی جلدی اگتے ہیں اتنی جلدی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جیسے آم کی گٹلی ہے، یا جتنے اچھے اچھے پھل ہیں اچھے مضبوط درختوں کے، ان کی آپ دیکھیں گے کہ 2-2 مہینے بعد، بعض اوقات تو 3-3 مہینے بعد لوگ کاٹ کے جو ہے 6-6 مہینے کے بعد وہ جو بیج ہے زمین سے اپنے وہ پودے نکالتے ہیں۔ تو آپ کی اچھی کی ہوئی بات جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت احسان، تھوڑا بہت اچھا رویہ، وہ بہت کچھ کر سکتے۔ اب دیکھیں عیسائی مشنریز جو ہیں یہ کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ تو نہیں کہ مسلمانوں سے بڑی محبت ہے لہٰذا وہ ان کے دکھ بانٹنے چلے آئے ہیں ان کے ملکوں میں۔ انڈونیشیا میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر اسی قسم کے جو بھٹکے بہکے غریب مجبور مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کر کے، اور بنجر سے بنجر زمین اس لحاظ سے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جہاں بات کی جب فوراً اثر ہو جاتا ہے، جہاں ان کو سال ہر سال کسی نتیجے کی توقع نہ تھی، وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر عیسائیت جو ہے شاید 28 یا کتنے % کرسچنز وہاں پر بن چکے ہیں، اور وہ مسلمز کنورٹ ہیں، یعنی کہ وہ عیسائی پیدا شدہ عیسائی نہیں ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بالکل غریب آبادیاں ہیں ان میں ہم میں سے کتنے لوگ پہنچتے ہیں وہاں تک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو، لکل ذی کبد رطب، ہر اس شخص کے ساتھ جس کا تر جگر ہے، تر سینہ ہے۔ ایک صدقہ اور خیرات ایسا ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو یہ تو آپ صرف اس کو دیں جو صرف مسلمان ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں ہی کے امراء سے لے کر مسلمانوں کے فقراء کو دیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اس میں جیسے عام صدقہ خیرات، گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، یعنی وہ بھی آپ کی طرف سے نیکی ہی لکھی جائے گی، وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔